بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ناظرین کرام السلام علیکم. اور آج ہم علی حج ولیج مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ ہیں جناب علامہ صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سیاولی، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل. تو آئیے ان سے آج کے ارشادات سنتے ہیں. ہر جمعے کو وہ آپ سے خطاب کرتے ہیں، تو آئیے ملتے ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضل الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. سامعین ناظرین، آج علی حج مسجد میں جمعہ سے پہلے سابقہ روایت کی طرح ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب ان کے نیٹ ورک سے جو ہمارا پیغام بہت دور تک جاتا ہے، لوگ سنتے ہیں، کیونکہ آخر میرے بھی بہت تعلقات ہیں، پھر آگے چلتا چلتا یہ تقریباً لاکھوں میں پہنچ جاتا ہے. اور ہم اسی لیے کبھی اختلافی بات نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں فضائل کی بات کریں، محبت کی بات کریں، اتفاق و اتحاد کی بات کریں، ماننے اور منانے کی بات کریں. کیوں؟ جو اللہ کو نہیں مانتا یا رسول اللہ کو نہیں مانتا، اس سے بات کیا کرنی ہے؟ جو مانتا ہے، کوئی اس میں کمزوری ہے، وہ بتائے بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، کمزوری ہے. بہرحال مار کا کرب و بلا جو ہوا، یہ بھی سارا اسی لیے ہوا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. نہ، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. یہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ فرماتے تلک حدود اللہ، یعنی اسلام کی یہ جنگ تھی. کیونکہ یزید نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا. تو اگر شہزادوں والا معاملہ ہوتا ہے، عزت والی بات ہوتی، میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی یوسف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ ہونا کا معمولی بات ہے؟ جنتی جوانوں کا سردار ہونا، جنت کا پھول ہونا. تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے سیدھے لمبے کریں، جن کو اپنے کاندھوں پہ بٹھائیں، تو پھر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی شریف کا ممبر، مسجد نبوی شریف کا مصلی. اللہ میرے تمام سامع ایوب صاحب کے بار بار حاضری کے لیے وہ مسبب الاسباب، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے، جتنی مرتبہ بھی جائے آدمی کا دل بھرتا ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ سب کچھ چھوڑا صرف اسلام کے لیے. Yeah. اور پھر یاد رکھیں، اگر جنگ کرنے کے لیے جائے تو پھر آدمی پورے کے پورے ساز و سامان کے ساتھ جاتا ہے. Yeah. تو جوان لے کے جاتے ہیں اور فوجی پھر لے کے جاتے ہیں. تو معصوم علی اصغر کو تو پھر لے کے نہیں جایا جاتا. بالکل. یعنی معاملہ کچھ اور تھا، لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے لیکن لڑنا پڑ گیا. جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب دیکھنا یہ ہے کہ حسین پاک حق پر تھے، اور حسین پاک کا سارا خاندان حق پر تھا. نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اور اماں پاک کی تطہیر والی چادر کو بچانے کے لیے اور مخدومہ کائنات کی وہ دودھ کی لاج رکھنے کے لیے حسین پاک نے یہ سارے کا سارا کارواں تیار کیا اور میدان کرب و بلا میں
جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ بالکل اب لوگ کہتے ہوں گے کہ حسین پاک کا سارا خاندان شہید ہو گیا، کوئی شک نہیں۔ معصوم علی اصغر بھی شہید ہو گئے، علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ جی علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم و عباس بھی شہید ہو گئے، لیکن قربان جائے وہ شہید ہو کے زندہ ہے، جے ان کو شہید کر کے مردہ ہے۔ بالکل قیامت تک جب بھی اس کا نام لیا جائے گا لعنتیں ڈالی جائیں گے، لیکن اہل بیت رسول کا نام جو بھی لے گا جب بھی لے گا وہ عزت و احترام کے ساتھ لے گا۔ بالکل اور یہی وجہ ہے کچھ لوگ تو محرم شریف کے 10 دنوں میں یا مخصوص دنوں میں اہل بیت رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے جو 10 دنوں میں نہیں، مخصوص دنوں میں نہیں، سارا اللہ سال اور اللہ کے رسول کے بعد یعنی نماز فرض ہے، اور نماز فرض میں یعنی آخری اتحیات تشہد جو ہے وہ فرض ہے، اس میں جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور نبی علیہ السلام کی آل کے اوپر اور آپ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور آپ کی آل پر جب تک درود نہ پڑھ دیا جائے ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ بالکل اللہ اکبر۔ اللہ تو رہا ان کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کی صورت، ان کی سیرت، ان کے ساتھ وابستگی، اور ان کا نام تو پہلے ہی زندہ ہے۔ ان کے علم کو زندہ کرنے کے لیے، ان کے علم کو بلند کرنے کے لیے یعنی جو بھی مسلمان جس انداز سے بھی بلند کرتا ہے گویا وہ علم کو بلند نہیں کرتا بلکہ وہ خود بلند ہو جاتا ہے۔ بالکل یہ کون سا علم ہے؟ یعنی دین متین کا علم، دین متین کا جھنڈا۔ اور حسین پاک نے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا، دین کے جھنڈے کو۔ حسین تیری عظمت پہ قربان جائے، سبحان اللہ حسین تیری رفت پہ قربان جائے، تیری شان پہ قربان جائے۔ کائنات ارضی و ثوابی میں سامعین ناظرین جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ایک ہی حسین ہے، جی ایک ہی حسین ہے بالکل جو نبی کا جگر گوشہ ہے، جو جناب مخدوم کائنات کا نور نظر ہے، لفظ جگر ہے، وہ حسین جس کے لیے آپ کے اور میرے نبی نبیوں کے سردار دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے شہزاد حسین کو صبر دینا اور استقامت دینا۔ اور مولا کائنات بھی دعا یہی کرتے ہیں، مخدومہ کائنات بھی دعا یہی کرتی ہے، تو پھر حسین کربلا میں کیوں نہ اپنا وہاں مضبوطی سے دین مصطفیٰ اور دین متین کا جو جھنڈا اس کو بلند کرتے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ماننا۔ مثلا میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے فیس بک پہ بھیا ایوب صاحب پڑھا، وہ ہمارے بڑے بھائی مفتی عبدالرحمان قمر صاحب، یہ تقریباً 79 کی بات ہے، جی بیفور 80، اتنا مجھے علم ہے۔ ہاں جی یعنی دبئی کے شہزادوں میں سے کوئی اس وقت کا جو شہزادہ وہ ایمبیسڈر ہوٹل لاہور میں ٹھہرے ہوئے تھے، جی ان کے کلاس فیلو ان کے ساتھ تھے، پھر گئے ملاقات ہوئی، عربی میں گفتگو، انہوں نے سرکاری مہمان کی دعوت دے دی۔ کیوں دے دی؟ کہ عربی میں گفتگو کی، خوش ہوئے۔ پھر جب دعوت انہوں نے دی، کھانے وغیرہ کھائے، مہینہ تو کہنے لگے مفتی صاحب آپ پاکستان میں جائیں گے، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ جیسے غریبوں کی طرح یا یتیموں کی طرح، نہیں، یہ ہمارا بہت بڑا کیشیئر ہے، یعنی اس کو سٹور کہتے ہیں جیسے، تو آپ ادھر کچھ عرصہ جاب کر لیں، آپ کو ویزے کی پرابلم نہیں، تاکہ آپ کے فنانشلی حالات سیٹ ہو جائیں۔ تو جو کیشیئر ہے تو وہ کیا عربی نہیں بول سکتا؟ اچھا چلے، عربی باقاعدہ انہوں نے پڑھی ہے، اور میں آج لکھا انہوں نے کہ کچھ لوگ نیو یارک کے کہتے ہیں کہ مفتی عبدالرحمان قمر جو ہے، جو مدنی مسجد کا بانی، اس کو عربی نہیں آتی۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ جامعہ نظامیہ سے بھی اور جامعہ امجدیہ کراچی، یعنی کراچی امجدیہ کون سا ہے؟ یہ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، جن کے والد گرامی اللہ اکبر، جنہوں نے یہ بہار شریعت لکھی، وہاں پڑھتے رہے۔ پھر جدید عربی جو ہے وہ کویت میں بھی رہے، اور بھی یہ پاکستان پریزیڈنٹ جنرل ضیاء کے ساتھ 7 سال خطیب رہے،
یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی زبان آدمی نہ بولے، اگر بولے تو اس انداز سے بولے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ زبان کا یا لینگویج کا حق ادا کر رہا ہے، تو نہیں بول سکتے نہ بولے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے، میں یہ نیو یارک کے جتنے بھی علماء ہیں جو غیر علماء، یعنی میں شدت سے نہیں کہتا، وہ چونکہ میں جاتا ہوں، مفتی صاحب کو پتہ ہے کہ بہت مجھ سے پیار کرتے ہیں، اللہ مفتی صاحب کی بلا کی طرف سے مجھے محرم کا بھی میلاد کا بھی دعوت ہے، لیکن حالات کے پیش نظر بہرحال جس کا بندے کا نام مفتی عبدالرحمان قمر ہے، اور وہ اتنا خوبصورت انسان ہے، اور وہ تقوی و طہارت پرہیزگاری، پھر ایک علمی گھرانے کا، ان کے بڑے بھائی علامہ شمس الزمان قادری محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ابو الفضل مولانا سردار رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی ان کے شاگرد مرید ان کے خلیفہ تھے۔ محمد علی جراز صاحب بات کر رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پریا سنگھ امبرم، وہ جو کہ امبر ریڈیو کی چیئرمین ہے، وہ بھی بات کر رہی ہیں ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ یہ جتنے بھی بھائی ایوب صاحب ہمیں آپ کے نیٹ ورک کے تھرو دیکھتے ہیں، تو ہم ان کا شکریہ اس لیے ادا کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، کہ وہ محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کرنے والا آدمی جو ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا نا، وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے حضرات، یہ علی حجویری مسجد میں بھائی ایوب صاحب ہو گئے، اور ہمارے بھائی چودھری افضل صاحب ہو گئے، اور یہ اپنا عمران افضل بٹ عثمان، اور عمران افضل بٹ، اور حافظ یعقوب صاحب جو ہے مسجد کے ہمارے خطیب ہیں، امام بھی ہیں، ادھر 5 وقت نماز ہوتی ہے الحمدللہ، جہاں ہم آتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اور ایک اس بھائی کے ساتھ جو ایک تعلق تھا بھائی ایوب کا، بھائی افضل صاحب کا، اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے، اور حقیقت بات ہے اور کچھ نہیں، صرف یہی ہے، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارا ہر جمعے آ کے مسجد میں گفتگو کرنا، سننا سنانا قبول فرمائے۔ آمین۔ لاچین صاحب زادہ محمد رفیق چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد برمنگم، پیغام عشق رسول سرپرست اور چیئرمین حضرت علامہ صاحب پیر شفیق الرحمان چشتی، اللہ تعالیٰ سب نے اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ناظرین کام آپ دیکھ رہے تھے، ہمیں سن رہے تھے، بہت بہت شکریہ، جہاں جہاں بھی ہیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اگلے جمعے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت اللہ حافظ۔